88 مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں تقریر کی، بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے کون ہیں جو زندگی گزار کر دنیا میں رحمت دو عالم کا ساتھ دے کے چلے گئے، لیکن ان کا لبادہ اوڑھنے سے، ان کی نقل اتارنے سے، ان کی زندگی اپنانے سے اللہ تیرے میرے جیسوں کو بھی ایمان والا کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امتی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا۔ جب آپ نے میں نے رحمت دو عالم علیہ السلام کا لایا ہوا کلمہ پڑھا، ہمیں لوگوں نے پٹھان اور امان کا، عرش والے نے آسمانوں سے ہمیں ایمان والا کہہ دیا ہے۔ کتنا شان ہے اس حضرت انسان کا، کتنا شان ہے اس آدم کے بچے کا، کتنا شان ہے کلمہ پڑھنے والے اس نبی کے امتی کا۔ میرے عزیزو، عمل کا کوجہ کملا، لیکن عرش والا اسے آسمان سے ایمان والا کہہ رہا ہے، اور پروردگار عالم فرما رہا ہے جنت تو میں نے بنائی ایمان والوں کے لیے، کافر نہیں جائے گا، مشرک نہیں جائے گا، منافق نہیں جائے گا، جنت کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایمان والا جائے گا۔ اتنا بڑا اللہ جل شانہ نے ٹائٹل عطا فرما دیا، اتنا بڑا اللہ نے القاب آپ کو مجھے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اب یہ سبحان اللہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا پروردگار عالم نے بنا دیا۔ ایمان والے کی پہچان کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے پہلے ایمان والے کی پہچان ہے، خدا کی زمین پہ کڑ کے نہیں چلے گا، ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اول اللہ کی زمین پر چلنے کے لیے باہر ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، شاہ جی عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، غالباً سہارنپور کے تھے۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے آیا۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، لوگ کہا کرتے حضرت جی کبھی نصیبے سے بازار میں آتے ہو، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، لوگ تمہارا دیدار کریں گے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرمایا کرتے لوگوں کو اللہ اکبر، اللہ والے کا دیدار مل جائے گا، مجھے بتاؤ میں اپنی آنکھوں کا کیا کروں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں بازار میں چلتا ہوں، وجود انسانوں والا نظر آتا ہے، شکلیں مجھے سور والی نظر آتی ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا سجدہ چھوڑ دیا۔ پروردگار عالم نے 5 نمازوں کے چھوڑنے والے کو کہہ دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ اکبر، نماز کا سجدہ کرتا میں عرش والا تجھے انسان کہتا، تو نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، عرش والا آسمانوں سے تجھے کتا بلہ کہہ رہا ہے۔ نبی کی امت کو سیاست میں بعد میں لے کے آؤ، نبی کی امت کو پارٹی میں بعد میں لے کے آؤ، اپنی پارٹی کا نمائندہ بعد میں بناؤ، سب سے پہلے نبی کی امت کو اللہ کا بندہ بناؤ، نماز کی طرف لے کے آؤ، اور بتا دو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اوے آدم کے بچے، صبح فجر کا سجدہ کر لیتا، اللہ تجھے در در پر جھکنے سے محفوظ فرما دیتا۔ یا ابن آدم، فجر کی نماز کے بعد جھولی پھیلا کے میرے دربار میں بیٹھ جایا کر، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد پہ اتنا پیار نہیں آتا جتنا خدا کو اپنی مخلوق پر پیار آنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا بندے میں تیرے مانگنے پہ دوں پھر میری خدائی کیسی؟ بندے میرے گھر میں آ کر مجھے منہ دکھا جایا کر، مجھے منہ دکھانا تیرا کام ہے، تیرے اندر بار کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا میں خدا کا کام ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو 5 مرتبہ میرے دروازے پر آ کر سبحان ربی العالی کہہ جایا کر، موت آ جائے گی اپنے علاوہ تجھے کسی کے دروازے پہ جانے نہیں دوں گا۔ میرا در چھوڑ کے کسی کے دروازے پہ جائے گا، اتنے لوگوں کے ٹھڈے پڑواؤں گا، اتنی در در کی ٹھوکریں کھلواؤں گا۔ اے میرا بندہ، موت آئے گی، سگے تو دور کی بات ہے، پرائے تو دور کی بات ہے، سگی اولاد ترس ترس کے مر جائے گا، پاس کھڑا ہونا پانی پلانا تو دور کی بات ہے، پاس کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔
اللہ سے بے وفائی نہ کرنا، اللہ سے دور نہ ہونا۔ خدا پاک کی قسم ہے قریبیوں پر پرایوں کو پروردگار عالم دور فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرما رہا ہے آؤ تمہیں کامیابی کا رستہ بتلا دوں، آؤ تمہیں کامیابی کا زینہ بتلا دوں، آؤ تمہیں کامیابی کا نسخہ بتلا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ پروردگار عالم تمہیں آسمان والا کہہ رہے میں تمہیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر دوں گا۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا میرا رشتہ اللہ کے ساتھ نماز کے سجدے کا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ کی ذمہ داری پہ جنت میں جائے گا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے کرم فرما کے معاف فرما دے یا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی، آپ نے فرمایا خدا کا کرم نہ ہوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہو گئی، فرمایا میرے شفاعت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کہنے لگی کملی والے کیا میں بھی نہیں جا سکتی؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر خدا کا کرم نہ ہوا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا، لاکھوں فرشتے جہنم کو دھکیل کے لائیں گے، ایسی چیخیں مارے گی جہنم، ایسی چیخیں مارتی جہنم آئے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، دلوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر میں جنت کو لایا جہنم کو لایا جائے گا ایسی چگاڑ مارے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اس کی جگاڑ کو سن کے سارے زمین پہ گر جائیں گے۔ پیغمبر اٹھیں گے کہیں گے نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا اسحاق ابراہیم علیہ السلام، باپ بیٹا زکریا یحییٰ علیہ السلام، باپ بیٹا سلیمان داؤد علیہ السلام، باپ بیٹا مریم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، باپ بیٹا یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے پیغمبر کو دیکھ کر باپ پیغمبر بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے باپ پیغمبر ہے، فرمایا امت کی تو دور کی بات ہے اولاد کو دیکھ کر پیغمبر بھی نفسی نفسی کا نعرہ لگائے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کمال کا پروردگار عالم نے تجھے معجزہ دے دیا، فرمایا کوڑی برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرے اللہ اسے شفا عطا فرما دے، نبینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرے اللہ بینائی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، کسی قبر پہ جا کے کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے، اے میرے بیٹے عیسیٰ پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں طاقت دے دی، تیری زبان کے اندر اللہ پاک نے طاقت دے دی، نہیں ہے پرانی قبر کے پاس جا کے کم بِإِذْنِ اللَّهِ یہ کہے گا مردہ قبر میں سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اے میرا بیٹا میں اپنے لیے سوال کرتی ہوں اپنے بارے میں پوچھتی ہوں، اے بچے اگر میں تیرے سے پہلے دنیا سے چلی گئی بتا مجھے زندہ کرے گا؟ جناب عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اماں جی بھلا یہ کوئی کہنے کی بات ہے، تو پرائی نہیں تو میری ماں ہے، اور میری اماں جان بھلا تیرا بیٹا تجھے کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ تم مر کے دیکھ لے تیرا بیٹا تیرے پاس کھڑو کے کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہے گا۔ فرمایا بیٹے میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جان کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام سے سنا تھا، انہوں نے اپنے پہلے والے بعد والے اور پہلے والوں سے سنا تھا، فرمایا موت کے وقت جب نڑکھڑا ٹوٹتا ہے آخری سانس انسان کے جسم سے نکلتی ہے ایسی کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے، قیامت آ جاتی ہے منہ سے کڑواہٹ باقی نہیں رہتی باقی نہیں جاتی۔ اے میرے بیٹے زندہ رہنے کا تو میرا دل کرتا ہے لیکن جو کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے ایک مرتبہ برداشت کروں گی دوسری مرتبہ میرے میں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
4 پیسوں نے تیری میری اوقات کو بدل کے رکھ دیا. 4 پیسوں نے میرے عزیزو آج اس بچے سے پوچھ لو, حافظ قرآن سے پوچھ لو, ناظر پڑھنے والے سے پوچھ لو, ABC پڑھنے والے سے پوچھ لو, آج میرے عزیزو اتنا پیسہ تیرے اندر میرے اندر رچ بس گیا. اللہ اکبر. پہلے وقتوں میں بچہ رویا کرتا تھا, ہاتھ کے اندر کوئی بنٹی پکڑا دیا کرتے تھے, ہاتھ کے اندر ٹافی پکڑا دیا کرتے تھے, کوئی چھنچناچا پکڑا دیا کرتے تھے. اب بچہ روئے گا, یقین جانو ایسی چیزیں پکڑاؤ گے پھینک کے مارے گا. باپ کے منہ پر 2 سال کی بچی تماچے مار رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاچا گود میں لے گا, باپ کا یار گود میں لے گا, یار تینوں نہیں پتا مینوں پتا ہے کسرا چپ ہوئے دی. اللہ اکبر. جیب میں سے 10 روپے نکال لے گا. خدا پاک کی قسم ہے 2 سال کے بچے کو ماں باپ کی پہچان کوئی نہیں, 10 روپے کی نوٹ کی پہچان ہو رہی ہے. ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گئی, ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گیا, اسے 10 روپے کی نوٹ کی پہچان کس نے کروائی؟ سن. اللہ اکبر. جب تیری بیوی نے تجھے اشارہ کر کے کہا تھا تو ان قریب باپ بننے والا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی بیوی کے سرانے بیٹھا تھا اور تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا اسے میں وہ ہنر سکھاؤں گا کہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ اکٹھا کرتا رہے گا. اس وقت یہ تیرا بچہ کان لگا کے تیری گندی بد تہذیبی گفتگو کو سن رہا تھا. تیری بیوی کہنے لگی تھی نہیں نہیں, اگر پتر ہویا تو میں اپنی مرضی سے اسے پڑھاؤں گی, اپنی مرضی سے میں اسے بڑا آدمی بناؤں گی, پیسے کما کے لائے گا. جب یہ تیرا بچہ تیری گود میں آیا, اللہ کا کلوری دینے کے بجائے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے کے بجائے, تیری ماں تیری گالوں کو نوچ نوچ کر تیرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہا کرتی تھی میرا بچہ بڑا ہو کے پیسے کما کے لائے گا, لا کے دے گا نا اماں کو پیسے. خدا پاک کی قسم ہے قرآن کی گٹی کی جگہ اتنے پیسوں کی گٹی دے دی کہ تیرے بچے کو نہ ماں یاد رہی نہ باپ یاد رہا, تیرے بچے کو نہ رشتہ دار یاد رہے. جتیاں منہ پہ اوپر مار کے جا رہے ہیں. مظفر گڑھ کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا, کوٹ عدو کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا, 2 محرم الحرام کو میں پنو عاقل تقریر کرنے صبح سندھ کے اندر گیا. اللہ اکبر. ساری گلیوں میں اندھیرا, بازار کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں. میں نے کہا میاں یہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا کیا آپ کو پتہ نہیں, آپ نے اخبار نہیں پڑھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اخبار نہیں پڑھا, نہ میں نے کوئی خبریں سنی, مجھے موقع ہی نہیں ملا. کہنے لگے مولانا ہم نے سنا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, ہم نے سنا تھا کہ آدمی مرد بکرے کو گائے کے گلے پہ چھری چلائے گا, لیکن ایسا باپ ہم نے آج تک نہیں دیکھا جس نے بیوی سمیت رات کے اندھیرے میں 11 بچوں کے اوپر چھرا چلا دیا ہے. میرے عزیزو جب ایک گھر سے 11 جنازے نکلے ہوں گے, آسمان والے فرشتے تھوک تھوک کے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آپ کے کوٹ عدو کے اندر یہاں سے ماں کے بالوں کی چٹیا کو پکڑا, بچے نے نشانہ بنا کے ٹوکا مارا, ماں کا سر کٹ کے کسی کے پیروں میں جا کے گر گیا. تمہارے مظفر گڑھ کے اندر کیا ہوا, باپ کو کہا میری زمین کا حصہ مجھے دے دے, باپ نے کہا بھی تو چھوٹا ہے. اسی ٹوکے سے باپ کے ٹکڑے کر کر کے گلی کے اندر پھینک دیا. راول پنڈی کے اندر کیا ہوا, کیا تمہارا میڈیا امریکہ میں نہیں جاتا, کیا تمہاری خبریں ہندوستان میں نہیں جاتی, کیا تم بڑے نعرے لگاتے انڈیا مرد آباد, کشمیر بنے گا پاکستان, امریکہ مرد آباد. وہ ہمارے بارڈر کے پاس کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہو کے کہتے ڈوب کے مر جاؤ, شرم کے مر جاؤ. اللہ اکبر. تم اپنی بیٹی کی عزت بچا نہیں سکے, چلو کشمیر کی بیٹی کی عزت بچانے. تم اپنے بوڑھے کو گھر کے اندر 2 روٹیاں نہیں دیتے, کشمیر کے بوڑھے کو اپنا اللہ اکبر پاکستان کے اندر لا کے کشمیر کے بوڑھے کو تم کیسے سہارا دو گے؟ ساری خبریں جا رہی ہیں. جاؤ جا کے میرے عزیزو عدالتوں کا حال جا کے دیکھ لو. خدا پاک کی قسم ہے کیا عدالتوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے. جج کی کرسی کے پیچھے قرآن پاک کتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, وہاں اتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے اور اتنا بڑا قرآن پاک کا نسخہ لا کے کہتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. قسم لینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے, قسم دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے.
کیا مسلمانوں کے انصاف کے تقاضے تھے. دو جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جوان کو پکڑ کے لے کے آئے. عمر اس نے فلانے آدمی کو قتل کر دیا. وہ جوان کہنے لگا عمر اللہ کی قسم میں نے فلانے آدمی کو قتل نہیں کیا, میں تو پتھر کا نشانہ لے کر شکار کا نشانہ لے کے پتھر مار رہا تھا, شکار اڑ گیا, یہ آدمی میرے پتھر کی زد میں آ گیا, میں تو جانتا بھی کوئی نہیں, میری اس سے دشمنی بھی کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گواہ لے کے آ. کہ عمر میں پردیسی آدمی مدینے میں مجھے جانتا کوئی نہیں, میرا گواہ کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا. آپ نے بچوں سے پوچھا بتاؤ باپ کا بدلہ لوگے کہ معاف کرو گے؟ کہنے لگے باپ کا بدلہ لیں گے. اب وہ قاتل کھڑا ہو کے حضرت عمر سے کہنے لگا عمر مجھے 3 دن کا ٹائم دے دے, میرا بھائی جوان فوت ہو گیا, بھتیجا میری کفالت میں دے کے چلا گیا, کچھ سونا کچھ چاندی کچھ پیسے اس کے حصے کے مجھے دے کے امانتاً چلا گیا, میری بیوی کو پتہ نہیں, میرے بچے کو پتہ نہیں, میرے خاندان والے کو حتیٰ کہ یتیم کو بھی پتہ نہیں جس کا مال ہے, میں یتیم کا مال اس کے سپرد کراؤں, پھر عمر میں آ جاؤں گا, تو میرا ضامن بن جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تجھے جانتا نہیں, کہ مدینے والوں تم میرے ضامن بن جاؤ. کوئی مدینے والوں میں سے نہ اٹھا. ایک کونے میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, امیر المومنین اسے جانے دو, اگر یہ 3 دن کے بعد نہ آیا میں اپنا ہاتھ اس کے بچوں کے ہاتھ کے اندر دے دوں گا, اس کی جگہ میں بدلہ دے دوں گا, قتل میں ہو جاؤں گا. صحابہ اکرام وہ بچے بھی متفق ہو گئے. 3 دن گزر گئے. آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جا. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ہاں بھئی کہاں ہے جس کا تو ضامن بنا تھا؟ اللہ کو پتا ہوگا. اتنی دیر میں میرا عزیز وہ آدمی چیخے مارتا, ٹھہر جا ابو ذر ٹھہر جا, عمر فیصلہ نہ کر, میں آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں. وہ جب قاتل آیا آپ نے فرمایا ابو ذر جتنا میں اسے جانتا ہوں اتنا تو اسے جانتا ہے, بتا تو نے اس کی جگہ ضمانت کیوں دی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا کہ اس لیے میں اس انجان آدمی کا اللہ اکبر ضامن بنا. لوگ یہ نہ سمجھے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں پر بھروسہ ختم ہو گیا. یا تو بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا, بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا, بھائی تو دور کی بات ہے, کوئی بہن بیٹی کا ضامن نہیں بنتا, کوئی بیٹے کا ضامن نہیں بنتا. ابو ذر کہنے لگے میں اس لیے میں اس کا ضامن بن گیا, اللہ کی قسم میں سے نہیں جانتا, تاکہ یوں نہ کہ بھروسہ بھی حضور کے ساتھ چلا گیا. بچوں نے جب نے سنا ہاتھ کھڑے کیے کہ چچا اگر اجازت ہو تو باپ کے قاتل کو ہم گلے سے لگا لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے تو تم کہہ رہے تھے بدلہ لوں گا, اب تم گلے سے لگا رہے ہو کہ اس چچے ابو ذر غفاری نے میں سکھلا دیا. اگر ابو ذر غفاری کا یہ گمان ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں اللہ اکبر کہ حضور کے جانے کے بعد بھروسہ ختم ہو گیا, باپ کے قاتل کو معاف کر کے سینے سے لگانے دیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں باپ کے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد معاف کرنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. سارے صحابہ کی نظریں حضرت عمر کی طرف لگ پڑی, آپ کی طرف جو کی. عمر آپ بتاؤ اتنا سخت فیصلہ, اتنا سخت ایکشن آپ نے کیوں لیا؟ فرمایا یہ لوگ نہ سمجھنے کہ حضور کے جانے کے بعد عدل بھی دنیا سے اٹھ گیا ہے. کہاں میں عدل تلاش کروں؟ سپریم کورٹ میں جاؤں, سیشن میں جاؤں, ہائی کورٹ میں جاؤں؟ اللہ اکبر. اس ملک کا دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرے عزیزو؟ جس ملک کا جھاڑو دینے والا جمردار بھی کرپشن میں ملوث ہو, اس ملک کا کیا بنے گا؟ میونسپل کمیٹی کے اندر 40,000 روپیہ تنخواہ لینے والا 500 روپیہ دہاڑی لینے والے سے 200 روپیہ رشوت لے کے کام کرے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس ملک پر کرونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ بھروسہ کرنا سیکھو, خدا کے واسطے بھروسہ کرنا سیکھو. ہم نے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا, ہماری محبتیں پھیکی پڑ گئی. ہم جب بھی ملے خود غرضی پہ ملے, ہم جب بھی ملے کسی نہ کسی لالچ میں ملے. کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا, جن کا ناراض ہونا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا. اتنی دنیا دل کے اندر بس گئی. اللہ اکبر. روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر دیکھ لو, بڑا تڑپتا رہتا ہے, کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتا, موٹر سائیکل پاس سے لے کے گزر جاتا ہے.
ٹرین حادثہ جب ہوا تھا یقین جانو اللہ اکبر ٹرین حادثہ ہوا ایک عورت کا بازو کٹا 8 چوڑیاں اس بازو کے اندر تھی اللہ اکبر آدمی لپکا عورت تڑپ تڑپ کے مر گئی چوڑیوں والا بازو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے بھاگ گیا جب پکڑا تو پتہ لگا یہ بازو کاٹ کے لے کے آیا جس کے اندر 8 چوڑیاں پڑی ہوئی تھی دلی پتہ نہیں کیا ہو گئے سخت ہو گیا اتنا دل سخت ہو گیا مخلوق کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے اللہ کا نام سن کر اللہ کے لیے بستر سے آپ کا میرا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا ہے کیا اذان کی آواز ہر ایک کے کان میں نہیں جاتی بوڑھوں کے بھی کان میں جاتی ہے جوانوں کے بھی کان میں جاتی ہے اللہ اکبر یہ تو اس کی توفیق ہے کسے اٹھا کے اپنے گھر میں لاتا ہے اور یہ اس کی توفیق ہے فرشتہ کروٹ بدلوا کے پر مار کے جسے میٹھی نیند سلا دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین جب تمہیں دنیا اپنی طرف کھینچنے لگے دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے جب میرے عزیزوں قدم قدم پر دنیا دھوکہ دینے لگ جائے اور آپ دنیا کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکو تو اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو خدا کے گھر کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ جایا کرو میرے عزیزوں آج کے بعد ایک عمل کی پابندی کرنا میرے عزیزو جب بھی رات کو سونے لگو سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنا منہ اپنا چہرہ بائیں طرف کر کے توجہ دل کی طرف کر کے آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنا کرو کہ آپ کا دل دھڑکتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو میرا عزیز میٹھی نیند سو جا اگر دل سے اللہ اللہ کے دھڑکن سے اللہ اللہ کے نام کی پکار نہ آئے تو میرے بھائی سمجھ لے اللہ اکبر حرام لقمہ اندر گیا ضمیر بھی مردہ ہو گیا دل بھی مردہ ہو گیا 80% حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند آپ نے اپنے خطبات میں لکھا 80% اولاد حرام کے لقمے سے خراب ہو رہی ہے نہ موبائل خراب کر رہا نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے ہم بھی تو اسی زمانے میں رہتے ہیں ہم بھی تو اسی ماحول میں رہتے ہیں نہ موبائل خراب کر رہا نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے میرے عزیزو نہ گندی صحبت خراب کر رہی حرام کا لقمہ تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں آوے اللہ نہ کرے تمہارے گھر میں آوے جس کے گھر کے اندر حرام کا لقمہ گیا خدا کی قسم کتاب بچے کے ہاتھ سے نکل گئی چھتر باپ کے ہاتھ میں آ گیا جانور کو نہیں مار رہا باپ کی کمائی کھا کے باپ کے سر میں مار رہا ہے 10% اولاد باہر کے ماحول سے 10% اولاد خاندان کے سر سے خراب ہو رہی ہے 80% اولاد خدا کے واسطے میرے عزیزو گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا لانے سے پہلے سوچا کرو حرام کا یا حلال کا کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے دروازے تک گھر کے چھوڑنے آیا کرتی تھی یقین جانو یہ بھی نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو کاروبار پر جاتے ہوئے دیکھے دکان پہ جاتے ہوئے دیکھے علماء کرام سے سنا اللہ کمی پیشی معاف فرمائے فرمایا جب مرد کاروبار کے لیے جائے تو عورت دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے اس کی پیٹھ کو دیکھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کیفی امان اللہ پروردگار عالم تیرے سے درخواست کر رہی ہوں سہاگنی چھوڑ کے گیا تھا لال جوڑے میں آ کے ملاقات کرے پروردگار عالم لال جوڑا پہنا کے گیا یہ نہ ہو اب اس کی ملاقات ہو یا اللہ یہ بھی سفید جوڑا پہن کے ملاقات کرے میں بھی سفید چادر پہن کے کروں دروازے سے کھڑی ہو کے گالیاں دیں گی باورچی خانے میں روٹی پکاتے ہوئے گالیاں دیں گی اللہ کرے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو وہ کہہ رہا ہے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب گرا پڑا ہے نالیوں میں پڑے ہیں فالج کا مرض ہے ہارٹ اٹیک کا مرض ہے سوچ سمجھ کے بیمار ہونا اور کم دنوں کے لیے بیمار ہونا کہ اللہ زیادہ بیمار نہ رکھنا اٹھا لینا پوٹی سنجا دھونے کی تو دور کی بات ہے پانی بھی کوئی نہیں پلاتا آج کے دور کے دروازے تک آئے عورت مرد کو چھوڑنے کے لیے اور اپنے مرد کو نصیحت کرے ایاک ولا کسب الحرام ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے خالی تھیلا خالی جیب خالی کھیسا لے کے گھر آ جانا حرام کا پیسہ نہ لے کے آنا
فاقہ مستی میں خدا کا دیدار ہو جائے گا، حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، جہنم کی آگ بھگتنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ امام راضی رحمت اللہ، امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا، آپ نے فرمایا ایک شخص مزدوری کیا کرتا، بوڑھا آدمی، تم دیبال پور کے چوک میں چلے جائیو، بساوے والا حویلی لکھا کے چوک میں چلے جانا، صبح صبح چھینی ہتھوڑا پکڑنے والا، صبح صبح تمہیں میرے عزیزو اللہ اکبر بور بنانے والا، صبح صبح موٹر بنانے والا، تاجگیری کا راجگیری کا کام کرنے والا تمہیں نظر آئے گا، ان کے اندر کوئی بوڑھا بھی نظر آئے، سمجھ جانا اس کی غریبی سے بستر پر آرام کرنے نہیں دیتی۔ جہاں میرے عزیزو ایک جوان مزدور کو لے کے جاتے ہو، ایک بوڑھے کو ساتھ لے کے چلے جانا، کیا پتا تیری مزدوری کروانے کی وجہ سے آج اس کے گھر کا چولہا جل جائے، اس کے پیٹ کے، اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی چلی گئی، کلیجہ ٹھرے گا، ہتھڑیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرشوں پہ پہنچ جائے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، اسی چوک میں ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا، اللہ اکبر، ایک آدمی مزدور لینے کے لیے آیا، آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگا مجھے لے جا، کہا بابا تیرے تو سانی لیا جاندہ، بابا تو میرے گھر کی مزدوری کیا کرے گا، کہا لے جا۔ دن گزر گیا، 12 بج گئے، اذان زور کی ہوئی، چوک میں سامنے مسجد تھی، چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، تسبیح پڑھ کے رونے لگ گیا، کہ یا اللہ دنیا دار مزدوری نہیں کراتے، تیری مزدوری کرنے کے لیے آیا، یا اللہ میں کپڑا نہیں مانگتا، میں لتا نہیں مانگتا، میں کھانا نہیں مانگتا، اللہ اتنا دے دے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا تھیلے میں ڈال کے چلا جاؤں۔ شام تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، شام تک نماز پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، قدرت کو منظور ہی نہیں تھا، شام کو خالی تھیلا لے کے گھر گیا، بیوی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی ہائے میں مر جاوا، جی آئے نو جی صدقے بتاؤ تو صحیح چہرے پہ مایوسی کیوں ہے، کہنے لگے جس مالک کی مزدوری کر کے آیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اس کی، وہ مزدوری رکھے گا نہیں، اس کے گھر میں اندھیر نہیں دیر ہے، آج نہیں تو کل دے دے گا۔ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں، کل کھایا تھا الحمدللہ، آج نہیں کھایا تو ان اللہ مع الصابرین، بستر پہ وہ بھی سو گئی، وہ بھی سو گیا۔ دوسرا دن آیا، بیوی کو بڑے دلاس سے دے کے کہا آج میں جلدی آؤں گا، تھوڑا بہت تو لے کے آؤں گا، قدرت کو منظور نہیں تھا، اسی طرح مسجد میں چلا گیا، جھولی پھیلا پھیلا کے یا اللہ میں یوں نہیں کہتا مجھے کون سی گناہوں کی سزا مل رہی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں میں ہوں اس قابل۔ جس طرح بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے گھر کی کھڑکی کو کھولا، کچرے کا دابڑا آپ کے سر پہ ڈال دیا، بایزید بستامی حضرت جی حکم کرو ابھی سیڑھیاں چڑھ کے اس عورت کو ماں جوتے مارتے نیچے لے آئیں گے، تھوڑا سا آگے چلے، اپنے سر کو جھاڑا، فرمانے لگے خدا کا شکر ہے جو سر آگ کے قابل تھا اللہ نے راکھ سے ہی کام ڈال دیا۔ 2 دن دہاڑی نہ لگی، تیسرے دن بیوی سے کہنے لگا آج تو میں کچھ کما کے ہی لاؤں گا، تیسرا دن تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا، پھر کچھ نہ ملا، اتنے قدم ڈھیلے پڑ گئے، اپنے پہ اتنی پشیمانی آنے لگی، اتنے اپنے آپ پہ شرمندہ ہونے لگا، گھر جانے کو دل نہ کیا، گھر کے سامنے اور اس کے درمیان کوئی جھاڑیاں تھی، اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اپنے گھر کو دیکھنے لگ گیا، یا اللہ اب تو میرے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرے پاس اب تو جھوٹ بھی کوئی نہیں، میں کیا جا کے کہوں، میری گھر والی کہے گی کہ تیری شان میں انگلی تیرے شان کے خلاف انگلی نہ اٹھ جائے، گستاخی نہ ہو جائے، میری بیوی کہہ دے گی کون سا ایسا مالک جو تجھ جیسے بوڑھے پر ترس نہیں کھاتا، روزانہ مزدوری کرواتا ہے دیتا کوئی نہیں، یا اللہ میرے دل کے اندر کوئی بات اتار دے، ورنہ میری بیوی کو کوئی تسلی دے دے، میں گھر جاتا کوئی نہیں۔ وہ بوڑھا کہنے لگا 3 دن سے خالی تھیلا لے کے آ رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈالنے لگ گیا، پھر اچانک میرے اندر ہمت آئی، میں مٹی والا تھیلا لے کے گھر کی طرف نکلا، تھوڑا سا میں آگے بڑھا، میرے گھر کی دیواروں کے اوپر سے کھانے کے پکنے کا دھواں آ رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا،
میں نے کہا میرا گھر تو نہیں کسی اور کا گھر ہوگا. جب میں گیا تھا ایک پیڑا آٹے کا نہیں تھا. یہ روٹی پکنے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اور آگے بڑھا. جلدی سے میرے دل کی بے قراری نے مجھے دروازہ بجانے پر مجبور کر دیا. میں نے جب دروازہ بجایا میری بیوی ہنستی باہر آئی, کہنے لگی واہ 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 تیرا مالک بڑا سونا, مزدوری تھوڑی کر کے آیا, اجر اس نے زیادہ دے دیا ہے. اللہ اکبر. وہ بوڑھا مزدور کہنے لگا, دل میں سوچنے لگا, کہنے لگا میں نے تو کسی مالک کی مزدوری کی کوئی نہیں, یہ کون سا مالک ہے جو دے گیا. اللہ اکبر. بیوی باں پکڑ کے اندر لے آئی, کہ دیکھ اناج کا ڈھیر لگا ہے, دیکھ آٹا موجود ہے, دیکھ سبزی موجود ہے, سالن موجود ہے, کتنا تیرا سونا مالک ہے. جب اس کا مزدور, جب اس کا تیرے مالک کا نوکر گھر میں سامان رکھ کے گیا تھا, تیرے مالک کا پیغام بھی دے کے گیا تھا, ہمارے مزدور سے کہہ دینا تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا, مالک تیری اجرت میں کمی نہیں فرمائے گا. آؤ تو صحیح میرے یارو, آؤ تو صحیح, کبھی اللہ کا بوا کھڑکا کے تو دیکھو, کبھی اللہ کے دروازے پہ دستک تو دیکھو, کر کے دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم کبھی جواب نہیں آئے گا کہ گھر والا گھر میں نہیں. اللہ اکبر. دوڑ کے استقبال کرے گا, فرمائے گا بندے تو نے آنے میں دیر کر دی, میں کب سے کھڑا تیرا دروازے پر انتظار کر رہا تھا, نہیں یقین آتا. ابھی گھر چلے جانا میرے عزیزم, او میرے پیارے, او میرے باؤ جی, او میرے پیارے جی, او میرے جوانا, نہیں یقین آتا. ابھی گھر چلے جانا. ایک تو بچ گیا ہے, وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جانا, اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا, اور کہنا اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, اسے بھولا نہیں کہتے. آواز آئے گی بندے تو اپنے گناہ لے کے آ جا, تیرا رب رحمتیں لے کے آ گیا. ظہر کی نماز اپنی جگہ, عصر کی نماز اپنی جگہ, مغرب عشاء فجر کی نماز اپنی جگہ, لیکن ساری نمازوں میں ایک لاڈلی نماز ہے, وہ تہجد کی نماز ہے. فرمایا بندے کبھی کبھی اس نماز کے اندر میرے سے خاص ملاقات کر لیا کر. یار یار کو کہے گا یار میں نے تیرے سے بات کرنی ہے, اور کر سارے اپنے بیٹھے نے, اور نہیں میں نے تنہائی میں کرنی ہے. اچھا پھر رات کو جب دکان بند کروں گا گھر آ جانا. اللہ بھی فرماتے ٹھیک ہے میرے بندے, مسجد کا امام دیکھتا رہا, دکاندار دیکھتے رہے, نمازی دیکھتے رہے, خاص بات کرنی ہے رات کو مصلی پر آ جانا, تو ہوگا میں ہوگا, او میرے بندے تو دکھڑے سناتے جانا, میں اللہ تیرا مسئلہ حل کرتا جاؤں گا. اور یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے. تم زمیندارہ کرتے ہو, کپاس بیچتے ہو, جو بھی تم فصلیاں اگاتے ہو, خدا پاک کی قسم یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے. اس نماز والا, نماز پڑھنے والا اگر اللہ اللہ کرتے, دعا کرتے کرتے اس کی ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا, خدا پاک کی قسم دنیا کی فصل کو پانی لگاؤ فصل اچھی ہو جاتی ہے, یہ آنسو اولاد کے لیے نکال دو, اللہ کی قسم اولاد اچھی ہو جاتی ہے. کہیں بھی کسی حال میں ننگے ہو یا کپڑے پہنے ہوئے ہو, بیمار ہو, صحت مند ہو, غمی میں ہو, باپ کا ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو, یا بیٹا دولہا سہرا باندھ کے سامنے کھڑا ہو, اللہ کی عزت کی قسم نماز کا سجدہ چھوڑنے کی کسی حالت کے اندر اجازت نہیں ہے. فرمایا میرا بندہ میرے پاس آنے کی تیاری ہو, بستر برق پہ لیٹاؤ, آنکھیں تیری بند ہو رہی ہو, اور میرے بچے آنکھ کی پلکوں, میرے بندے آنکھ کی پلکوں سے اللہ اکبر سمی اللہ لمن کہہ دینا, میں سجدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. اس وقت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دو. اللہ کی مخلوق اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے, جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے. جتنا اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے رحمت والی چادر کا سایہ ملے گا, اتنا جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اللہ آپ کو مجھے اتنا جنت کے قریب کر دے گا. عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن نفسی نفسی, سارے پیغمبر نفسی نفسی کی آواز. یقین جانو کسی کا کلیجہ پھٹے گا, کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے, ایک کونے سے آواز آئے گی امتی 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 امتی.